Have you ever seen magicians? Now magicians with the use of their hands and different tools, وہ لوگوں کے اوپر ایسا سحر طاری کرتے ہیں کہ ہر بندہ in a state of amazement ہوتا ہے. واہ. اسی طریقے سے آپ نے کسی نہ کسی اسپیکر کو اپنی زندگی میں ضرور ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ جو اپنے الفاظوں سے اپنی پریزنس سے لوگوں کے اوپر سحر طاری کر دیتا ہے. جہاں پہ ہزاروں لوگ مجمع میں بیٹھے ہوں یا سینکڑوں لوگ مجمع میں بیٹھے ہوں، ہر بندہ ہوکڈ ہوتا ہے اور اس کے کان بالکل اس بندے کی طرف ہوتے ہیں اور وہ سننا چاہتا ہے ایک ایک لفظ جو وہ بندہ کہہ رہا ہے. کچھ اسپیکرز بھی میجیشنس کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی آڈینس کے اوپر سحر طاری کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ سے جب میں نے اس کیریئر کا آغاز کیا پبلک اسپیکنگ کا، تو میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا سحر طاری کرنے والا، وہ میرے اندر بھی آئے، میں بھی کسی طریقے سے سیکھوں کہ یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. میری کافی ریسرچ کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈیوائن ہے. اس کے اوپر میں نے ڈفرینٹ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ دس از اے ڈیوائن انگریڈینٹ، یعنی کہ یہ کوئی خدا داد ایک انگریڈینٹ ہے جو کبھی کبھی آپ کے اندر آتا ہے اور ایک سحر طاری ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. اسپین کی اگر ہم بہت پرانی تاریخ میں جائیں، جب جنگلات کے اندر مسلمان رہا کرتے تھے تو مختلف ٹرائبز جو ہیں وہ جب فل مون آتا تھا تو رات کو ایک بون فائر لگا کے، آگ لگا کے وہ اس کے ارد گرد ناچتے ہوتے تھے. وہ ناچنے کے دوران ایسا ہوتا تھا اکثر کہ ایک بندہ بڑے مختلف طریقے سے ناچنا شروع کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ ویسے ناچنا شروع کرتا تھا باقی سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور اس کو دیکھنا شروع کرتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے وہ چینٹ کرتے تھے اللہ اللہ اللہ، ایز اف کہ اس بندے کے اندر اللہ اتر آیا. اور چونکہ وہ اتنا ڈفرینٹ طریقے سے وہ اپنے ہوش کھو دیتا تھا اور ایک وجد کی سٹیٹ میں چلا جاتا تھا اور مختلف طریقے سے ناچنا شروع کرتا تھا، رقص کرنا شروع کرتا تھا، کہ وہ لوگوں کا ماننا تھا کہ شاید اس کے اندر خدا آ گیا. اس کے بعد جب انویژن ہوا اور دوسری کمیونٹیز وہاں پہ آئی تو وہ اللہ اولا میں چینج ہو گیا. اب آپ دیکھیں تو اسپین میں اگر آپ کو فٹ بال کا شوق ہے تو اسٹیڈیمز کے اندر جب بھی کوئی اچھی پرفارمنس دیتا ہے، ایکسٹراڈنری پرفارم کرتا ہے، تو چینٹنگ ہوتی ہے اولا اولا اولا، وہ وہیں سے آیا ہے. سملرلی کبھی کبھی جب ایک اسپیکر بڑا ایکسٹرا آرڈنریلی جا کے اپنی گفتگو کرتا ہے تو لوگوں پہ وہ سحر ابھی بھی طاری ہوتا ہے. اور لوگ کہیں نہ کہیں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو اچھا کانفیڈنٹ انسان ہوتا ہے وہ گاڈ کا ایکسپریشن بن جاتا ہے، اس کے ذریعے سے گاڈ کا ایکسپریشن ہو رہا ہوتا ہے. سو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈیوائن انگریڈینٹ ہے تو میں پھر ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ میرے ہونے سے بھی یہ سحر طاری ہو. سب سے پہلی چیز جو ہمارے کنٹرول میں ہے اور جس سے یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ ہے. بائی پروڈکٹ ایسی چیز ہے جو کسی اور چیز کے ہونے سے ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ نہیں پیدا کر سکتے، لیکن کچھ اور ہونے سے یہ بائی پروڈکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کچھ اور کیا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے؟ نمبر 1 تھنگ از اسپیک فرام یور ہارٹ. اسپیک فرام یور ہارٹ. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ. شاید یہ بڑا فلسافیکل لگے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن جب تک آپ دل سے نہیں بول رہے، جب تک آپ جینوئنلی the content is not coming from your heart، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. جب تک بات دل سے نہ نکلے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی دل کو ٹچ کرے. It should come from your heart، number 1. سو جو بھی کانٹینٹ آپ نے لکھنا ہے یا جب آپ تیاری کر رہے ہو تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ واقعی ہی میرے دل سے بات نکل رہی ہے یا صرف میں نے یہ کہیں 2-3 جگہوں پہ پڑھی ہے اور بس میں آ کے لوگوں تک شیئر کرنے آیا ہوں. سو always speak things or topics that are coming from your heart. Number 2 is do not preach anything which you haven't done yourself. آپ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں تبلیغ مت کریے یا تلقین مت کریے جو کام آپ نے خود نہیں کیا ہوا، کیونکہ یہ بھی کوئی لا آف یونیورس ہے کہ جب تک آپ نے خود کسی چیز کو اپنی زندگی کا پارٹ نہیں بنایا ہوتا اور آپ اس کی تلقین لوگوں کو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کر ضرور سکتے ہیں. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ تلقین بھی نہیں کر سکتے. آپ اچھے کام نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کریں. آپ ضرور کر سکتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، مگر اثر تب آتا ہے جب آپ خود اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تلقین کرنا شروع کرتے ہیں. تب آپ کی بات میں اثر آتا ہے اور وہ ڈیوائن انگریڈینٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ پریزنٹ ہوتا ہے آپ کی کمیونیکیشن کے اندر اور آپ کی پبلک اسپیکنگ یا بہت بڑی میسو قسم کی ٹاک
हो सकता है आप एक बंदे से भी बात कर रहे हो, लेकिन it is not about 10 बंदे, एक बंदा, 1000 बंदे. It is about the असर that one has in its talk. आपकी गुफ्तगू के अंदर असर कितना है, कितना आपकी गुफ्तगू सुन के लोग मुतासिर होते हैं और अपने आप को चेंज करने की तरफ सोचते हैं. तो पहली चीज ये है कि मैंने अपने दिल से बात करनी है, जो भी करनी है, जो भी कंटेंट में चूज करूं, इट शुड कम फ्रॉम माय हार्ट. सेकंड थिंग इज कि मैंने पहले उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है. आई शुड प्रैक्टिस दैट बिफोर आई प्रीच इट टू पीपल, क्योंकि जब तक मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो मुझे रियल टाइम उसके बेनिफिट्स नहीं समझ आ सकते. और मेरी ऑटोमेटिकली नॉन वर्बल बताएगी कि ये ऐसी चीज है जो इसने कहीं से देखी है, कहीं से सुनी है और लोगों तक पहुंचा रहा है. ये दो काम करने से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डिवाइन इंग्रेडिएंट आएगा. और इसमें एक जो लास्ट चीज है व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू माइंडसेट, कि थिंक ऑफ गिविंग, डू नॉट फोकस ऑन रिसीविंग. डू नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक. यू नो, हर कोई यही सोच रहे दूसरा क्या सोच रहे. आप भी उन लोगों के लिए लोग हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं. Isn't that crazy? So do not worry about what people are thinking. Only focus on the message. Only focus on giving. मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देने आया हूँ लोगों को. जब आपकी नीयत ये होगी ना कि मैं देने के लिए आया हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो जाएगा. एक मांगने वाले हाथ का और एक देने वाले हाथ का कॉन्फिडेंस मुख्तलिफ होता है. मांगने वाला हाथ जो वहां पे रिसीव करने आया होता है लोगों से, मुझे अप्रिसिएशन मिले, दाद मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिले, क्लैप मिले, अप्लॉज मिले, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो डेस्परेशन रिफ्लेक्ट हो रही होती है. ऑन द अदर हैंड एक बंदा सिर्फ देने के लिए आया है, वो कहता है कि हाँ आई रिस्पेक्ट कि मुझे इतने ज्यादा लोग बैठे हुए अपना टाइम दे रहे हैं और उस टाइम के अगेंस्ट मैंने कोई वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देने के लिए आया. और वैल्यू देने वाला जो माइंडसेट है वो तब आएगा जब आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे कि जितने लोग वहां पे बैठे हैं वो अपनी जिंदगियों से टाइम निकाल के, इवन एक बंदा भी आया है आपसे मिलने के लिए, आपकी कोई मीटिंग है या आपकी कोई सेल्स मीटिंग है या व्हाटएवर, वो जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, पहली बात तो ये, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. यू हैव हर्ड इट राइट. यू माइट बी थिंकिंग कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तो मेरे वालिद हैं या मेरी मदर हैं या मेरी स्पाउस हैं, बट द पर्सन हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू इन द मोमेंट व्हिच यू आर प्रेजेंट, that person is the most important person in your life, because उस वक्त उस हाल के अंदर that person is with you. So number one, if there is a massive audience, yeah, there is 2 person or 1 person, those people are the most important persons in your life at that time, because they are there and they are present. पहली बात तो आपने इनकी इंपॉर्टेंस को समझना है. दूसरी बात, आपने ये सोचना है कि ये बंदे अपनी जिंदगियों से वक्त निकाल के मुझे दे रहे हैं. एक ट्रेड है ना, वो मुझको वक्त दे रहे हैं. और ट्रेड का असूल यह है कि अगर मैं उनसे कुछ ले रहा हूं तो बदले में मैंने उन्हें कुछ देना भी है. अगर 10 बंदे बैठे हैं और आपका 5 मिनट का सेशन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 मिनट्स दे आर गिविंग टू यू. 50 मिनट आप लोगों के रिसीव करें, उसके बदले में मेक श्योर दैट यू हैव सम वैल्यू टू गिव. अगर आपके पास वैल्यू नहीं है देने के लिए, तो डू नॉट इवन ओपन योर माउथ. इन मीटिंग्स फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से, डू नॉट इवन से इट. So always remember that whenever I'll open my mouth, whenever I'll stand in front of people, whenever I'll go for a communication or a meeting, I'll make sure that I have something very valuable against the time that I'm receiving from people. If you do all these things, number 1 was if you speak from your heart, number 2 was if you practice what you preach, and number 3 is that you think of giving value to people, only then that divine ingredient will come into your practices. Only then that magic will happen and you will become a magician.